بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں بادام اور پستہ کا فالودہ پیش کیا گیا۔ فالودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیریں تھا کہ ہارون الرشید کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ جی میں خیال آیا کیوں نہ ایسا لذیذ مشروب ذہین و فطین عالم کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے۔ ہارون الرشید علماء کرام کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اسی طرح کی تھی کہ وہ علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر بھی فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوتیں کرتا، چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور فقیہ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت تام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی صاحب نے اس قدر جاں فضا اور خوشگوار مشروب نوش کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ خلیفہ نے انہیں بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے، چنانچہ یہ فالودہ میرے لیے تو ہفتہ میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جب خلیفہ نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے، اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ بات یہ ہے، میرے بچپن میں میرے والد ماجد کی وفات اور گھر میں ناداری کی وجہ سے فاقوں تک کی نوبت پہنچنے لگی۔ میری والدہ نے اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا، چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس طلباء کو حصول تعلیم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور ادھر درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی تو وہ مجھے لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ دھوبی کی مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے ہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری کے جتنی رقم دے دیا کریں گے جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ چند روز ایسا ہوا تو وہ دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا اور میری والدہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ کام پر رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس گئیں اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پستہ بادام کا فالودہ پلائے گا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر بادل نخواستہ گھر آ گئیں اور سوچنے لگیں کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فالودہ کہاں، یہ تو امام صاحب کی محض جھوٹی تسلی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے ہمیں گزارا الاؤنس دے کر پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دکھائی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین و فطین تھے۔ ان کی اس خوبی کو حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی فراست مومنانہ سے بھانپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس کے عہدے پر
فائز ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بلا کا ذہین ہو، جب تک اساتذہ اکرام کا احترام نہ کرے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، اس وقت تک وہ کسی بھی منصب اور کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو چند آداب سکھائے اور انہیں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ان پر عمل کیا تو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئے اور عزت و آبرو سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ آداب یہ ہیں: نمبر 1، عام لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کرنا، الا یہ کہ وہ تجھ سے از خود کوئی بات پوچھیں تو اس بات کا جواب دینا۔ نمبر 2، اپنے سے بڑی عمر کے ان پڑھ لوگوں میں شامل ہو کر راستے میں نہ چلنا، کیونکہ اگر تو ان کے پیچھے چلا تو تیرے علم کی توہین ہوگی، اور اگر آگے بڑھا تو تجھے بے ادب سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ عمر میں تجھ سے بڑے ہوں گے۔ نمبر 3، کثرت سے نہ ہنسنا، کیونکہ اس طرح دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، راہ چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ جھانکنا، بلکہ زمین پر نظر رکھنا، الا یہ کہ مجبوراً دیکھنا پڑ جائے۔ نمبر 5، کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار نہ کرنا۔ نمبر 6، باہمت انسان بننا، کیونکہ کم ہمت انسان کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ نمبر 7، جو مسلمان تجھ سے مشورہ کرے تو اللہ کی خوشنودی پر نظر رکھ کر اسے صحیح مشورہ دینا۔ نمبر 8، لوگوں کے راز افشا نہ کرنا، الا یہ کہ اس میں کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ نمبر 9، بادشاہ یا امیر آدمی کے پڑوس میں گھر نہ خریدنا، اپنے پڑوسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، کیونکہ یہ بھی امانت ہے، الا یہ کہ وہ اعلانیہ بدکار نہ ہو۔ نمبر 10، ہر مہینے چند دنوں کے روزے ضرور رکھنا، تاکہ دوسرے بھی تجھے دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 11، نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر و شکر اور تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالنا۔ نمبر 12، گفتگو کرتے وقت منہ پھاڑ پھاڑ کر بولنے اور آواز بلند کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ یہ انداز قلت عقل پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 13، جب تو چند روز کے لیے کسی ایسے شہر میں داخل ہو جائے جہاں اہل علم موجود ہوں تو وہاں عام لوگوں کی طرح دن بسر کرنا، تاکہ انہیں یہ خوف نہ ہو کہ تو ان کا منصب اور مقام چھیننا چاہتا ہے، ورنہ وہ متحد ہو کر تیرے خلاف محاذ بنا لیں گے اور تیرے علم اور عقیدے پر طعن کریں گے اور تو مفت میں بدنام ہو کر نکلے گا۔ نمبر 14، عام گزرگاہ پر نہ بیٹھنا، اگر مجبوراً بیٹھنا ہو تو مسجد میں جا بیٹھنا، نہ ہی بازاروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر کھانا کھانا، الا یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ نمبر 15، جب مؤذن اذان دے تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی تیاری کرنا، تاکہ عام لوگ تجھ سے سبقت نہ لے جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لا